اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ سورۃ الاعلی مکی سورت ہے، کل 19 آیات ہیں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، اس کی پہلی آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں شامل کرو، اسی لیے ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ کے آخر میں ہے فسبح بسم ربک العظیم۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اسے اپنے رکوع میں شامل کرو، اسی لیے ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اس سورت کے بارے میں ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الوتر فی رکعۃ الاولی سبح اسم ربک الاعلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی العید سبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید کی نماز میں سورۃ الاعلی پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جمعے کی نماز میں بھی ایک رکعت میں سورۃ الاعلی کی تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ اگر عید جمعے کے دن ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح عید کی نماز میں سورۃ الاعلی کی تلاوت فرمائی اور جمعے کی نماز میں پھر سے سورۃ الاعلی کی تلاوت فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے کتنی رغبت تھی۔ اس صورت کے آغاز کو سمجھنے کے لیے پہلے 3 الفاظ کا معنی سمجھیں گے۔ سبح، حسمہ اور الاعلی، ان تینوں الفاظ کا پہلے معنی سمجھیں گے۔ سورت کا آغاز سبح کے لفظ سے ہے، یہ لفظ تسبیح کے لفظ سے نکلا۔ تسبیح کے لفظ کو سمجھنے سے پہلے ایک عام سی بات دہرا لیں، مسلمانوں میں تسبیح کا ایک معنی بہت مشہور ہو گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دادی اماں تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ ہمارے لیے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تسبیح کے دانوں پہ ذکر الہی کر رہی ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی تسبیح کے دانوں پر ذکر کاؤنٹ کر رہی ہیں کہ 500 بار پڑھ لیا، 200 بار پڑھ لیا۔ اسی طرح آج کل ڈیجیٹل تسبیح بھی یوز ہوتی ہے۔ عام زبان میں تسبیح کا معنی لیا جاتا ہے ایسی شے جس کے ذریعے ذکر الہی کو کاؤنٹ کیا جا سکے۔ دین کی اصطلاح میں تسبیح کا معنی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ تسبیح کا اصل معنی سمجھنے کے لیے اپنے ذہن سے اس لوکل معنی کو ہٹا دینا چاہیے۔ پہلے اس لفظ کی اہمیت سمجھتے ہیں، پھر اس کا معنی بھی سمجھیں گے۔ تسبیح کے لفظ سے ہی سبح، یسبح، سبحان اور سبح بنتا ہے۔ یہ لفظ اس قدر اہم ہے کہ قرآن میں کئی صورتیں ہیں جو اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ سورۃ الحدید، سورۃ الجمعہ، سورۃ الصف، سورۃ التغابن، سورۃ حشر یعنی المسبحات کہتے ہیں۔ سورۃ البنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اس سورت کا آغاز بھی سبحان کے لفظ سے ہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سورۃ الاعلی بھی اسی لفظ کے فعل امر سے شروع ہوتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ نہ صرف بعض صورتیں اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں بلکہ قرآن میں کئی مواقع پر یہ لفظ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ اسی طرح آسمان اور زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، جیسے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہاں تک کہ مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کے ساتھ تسبیح کی ہی تلقین فرمائی، کیونکہ اس سے صبر کرنا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ بہت خوبصورت مقام ہے یہ سورۃ طٰہٰ کا۔ یہ تو اس لفظ کی اہمیت ہوگی۔ اب اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے التنزیہ۔
التنزیہ یعنی تنزیہ اللہ تعالی عن کل صفات النقص والضعف والخلل، اللہ تعالیٰ کو ہر کمی، ہر عیب، ہر قسم کے نقص، کوتاہی، ہر طرح کی کمزوری سے پاک سمجھنا تنزیہ اللہ تعالی، اسے فلالیس ماننا، اسے باکمال اور پرفیکٹ سمجھنا، یہ تنزیہ ہے۔ اور تنزیہ تسبیح کب کہلاتی ہے؟ جب اس میں حرکت ہو۔ سبح کے معنی میں حرکت ہے، جیسے قرآن میں کیا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، آسمان کی ہر شے اپنے اپنے مدار میں، ایک کانسٹنٹ حرکت میں۔ جب انسان کی سوچ میں، اس کے عمل میں، اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا فلالیس ہونا ثابت ہو، اسے تسبیح کہیں گے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر کمی سے، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی سے، ہر عیب سے پاک ہے، یہ تنزیہ ہوگی۔ اور جب مشکل آنے پر وہ اپنی زبان سے بھی اپنے رب کی پاکی بیان کرے، جیسے الحمدللہ علی کل حال، میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں پر شکوہ نہیں ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، اس کا شکر گزار ہوں، یہ اس نے اپنی زبان سے تسبیح کا اظہار کیا۔ اور ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر کمی، ہر عیب سے پاک مانتا ہے، یہ تنزیہ ہوگی۔ اب وہ گاہک کو کبھی بھی ڈیفیکٹڈ مال نہیں بیچتا، یہ سوچ کر کہ چاہے گاہک کو پتہ نہ بھی چلے، کسٹمر لا علم ہی رہے، مگر اللہ تعالیٰ الخبیر ہے، وہ العلیم ہے، کوئی شے اس سے چھپی نہیں۔ اس دکاندار نے اپنے عمل سے اپنے رب کی تسبیح کی ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، کئی سال دعا مانگنے کے بعد بھی اگر اس کی اولاد نہیں ہوئی، کسی نے کہا کہ فلاں مزار پر حاضری دو، تو اس عورت نے اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھنا نہ چھوڑا، یہ سوچ لیا کہ میرا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اگر اس نے اولاد دینی ہوگی تو دے دے گا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کروں گی۔ اس عورت نے اپنی سوچ میں اپنے رب کی تسبیح کی ہے، اس کی پاکی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک سمجھنا تنزیہ ہے، اور اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا تسبیح ہے۔ زیادہ تر اہل علم تنزیہ اور تسبیح کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر کمی، ہر عیب سے پاک سمجھنا، اسے فلالیس ماننا ہی تسبیح ہے۔ ٹھیک ہے، آسانی کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے تسبیح اور تنزیہ دونوں کا فرق بہرحال ایکسپلین کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ تو تسبیح ہوگی، عدم تسبیح کیا ہوگی؟ تسبیح کا نہ ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی کا نام رکھنا، یہ عدم تسبیح ہے، اس کے نام کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان کیا نام رکھتے ہیں؟ عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ مکہ میں دو بڑے بت جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اللات والعزیٰ، ان کے نام مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے نام سے نکالے تھے، جیسے اللہ، اللات۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اسم ہے العزیز، اسی سے ان کی دیوی کا نام تھا العزیٰ۔ یہ عدم تسبیح ہے، تسبیح کی کمی۔ عدم تسبیح کی ایک اور شکل یہ بھی ہے کہ اس کا نام کسی ایسی جگہ نہ لیا جائے جو نامناسب ہو، جیسے واش روم میں ذکر الہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا وہ مجھے تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ بولنا بھی عدم تسبیح ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کامل قدرت اور مطلق علم کا مالک ہے۔ تورات میں کیا انحراف ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہ سے خطا ہوئی، سمع صوت اقدام اللہ قادما فی الجنہ، انہوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آواز سنی جنت میں، فقال اللہ این انت یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہاں تھے آدم؟ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے قدموں کی آواز، اسے کسی جسامت کی حد میں سمجھنا، دوسرا کیا مطلب این انت یا آدم؟ اللہ تعالیٰ کا علم تو مطلق ہے، یہ عدم تسبیح ہے، عدم تنزیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت یا کسی اور خوبی پہ حد مقرر کرنا، یہ الحاد ہے۔ ایک اور مثال ہے، تورات میں کیا ہے؟ یعقوب سرع رب و رب کانا فی صورت الرجل، کہ یعقوب نے رب سے ہاتھا پائی کی اور رب اس وقت معاذ اللہ انسان کی شکل میں تھا، تو یہ عدم تسبیح ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، یہ تسبیح ہوگی، اور اس کے ساتھ کوئی کمزوری جوڑنا عدم تسبیح ہے۔ جیسے کہ آیت الکرسی میں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، جیسے اس کا ذکر قرآن میں ہے ویسے ہی دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ انہوں نے اس سے کیا الحاد قائم کیا کہ رب نے 6 دن کام کیا
اور وہ تھک گیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا معاذ اللہ. تو اسی طرح ہم بھی 6 دن کام کریں گے اور پھر ویکینڈ میں نہائیں گے. سو آئی ہوپ کہ تسبیح کیا ہوتی ہے اور عدم تسبیح کیا ہے، یعنی تسبیح کی کمی کیا ہے، ان کا فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے اسم کا لفظ. اسم کے معنی ہوتے ہیں نام. تو سبح اسما یعنی تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی. تو ایک تو اسم ذات ہے لفظ الجلالہ اللہ. دوسرا یہاں اسم کا معنی کیا ہے، اسماء الحسنہ. یہ بھی ہو سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں 99 نام. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعو، کہو کہ اللہ پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان، جس نام سے بھی تم اسے پکارو، فلاح الاسماء الحسنہ، اسی کے لیے ہیں تمام اچھے نام. یہ اسماء الحسنہ 99 نام. اصل میں یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کی خوبیاں. ان خوبیوں کے ذریعے ہم بن دیکھے اپنے رب کو جان سکتے ہیں، اس کی ہستی کو پہچان سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی کی خوبی اس کی پہچان بن جاتی ہے. جیسے موبائل، اس کا معنی کیا ہے، ایسی شے ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے. ٹرین موبائل ہے، گاڑی موبائل ہے. ایک پودا جو ہے وہ موبائل نہیں ہے، وہ ایک جگہ فکس رہتا ہے. اب چونکہ پہلے فون تار والے ہوتے تھے، تو اس نئے قسم کے فون کے ساتھ تار نہیں ہوتی. یہ بآسانی کیا ہے، موبائل. یہی خوبی اس فون کا نام بن گئی. سو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بعض اوقات کسی کی کوئی خوبی ہی اس کی پہچان بن جاتی ہے. اسی طرح الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اس کی صفت، اس کی خوبی بھی ہے، اس کی صفت رحمت. الغفور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا. سو ان صفات سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے. لیکن نام ہم وہی استعمال کریں گے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. احتیاط کے لیے ہم کوئی نام خود سے تجویز نہیں کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا نظام منظم طور پر چلا رہا ہے، مگر ہم اسے یا منظم کہہ کر نہیں پکاریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ نام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح اس کی رحمت کے لیے یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکاریں گے، اور مغفرت کے لیے یا غفور یا غفار، یعنی یہ نہیں کہیں گے یا جبار ارحمنی، بلکہ یا رحمان ارحمنی کہیں گے، اے رحمان مجھ پر اپنا رحم فرما. جبار کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یا جبار دشمنوں سے ہمارا انتقام لے. سو خاص صفت کے لیے خاص نام استعمال کریں گے. اس کے بعد ہے الاعلی یعنی بلند ترین. اعلیٰ بمقابل ادنا ہوتا ہے، یعنی ایک ریلیٹیو شے. ایک شے بلند ہے، اس کے مقابل کوئی نہ کوئی چھوٹی شے ہوگی. اسی لیے یہ لفظ قرآن میں اور مقامات پر بھی موجود ہے. جیسے جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو بھرے مجمع میں جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی. پورا مجمع ان کے ساتھ جوش اور نعرے بازی میں سرگرم تھا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں خوف محسوس ہوا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی الاعلیٰ ہوگے، یعنی فرعون، جادوگروں اور تمام مجمع کے مقابل تم ہی بلند ترین ہوگے. سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ نہ دل شکستہ ہو اور نہ ہی غمگین، یقیناً تم ہی بلند ترین اعلیٰ رہو گے. کس کے مقابل؟ مشرکین کے مقابل مومنین ہی اعلیٰ ہوں گے. سو جب اللہ تعالیٰ کے لیے الاعلیٰ کا لفظ آئے تو وہ کس کے مقابل اعلیٰ ہے؟ الاعلیٰ فی کل شے، ہر شے کے مقابل وہ بلند ترین ہے. کل انسان، کل نظام، کل مخلوقات، یہاں تک کہ الاعلیٰ فی کل کائنات، تمام کائنات کے مقابل وہ ہی ہے بلند ترین. سو ان الفاظ کے معنی کے بعد اب ان کا آیت میں تعلق اور ربط سمجھتے ہیں. سبح اسما، اپنے رب کے اسم یعنی اس کی صفات کی تسبیح کرو. اس کی ہر صفت ہر قسم کے نقص، عیب، کمی، کمزوری سے پاک ہے، اور اس کی ہر صفت یعنی اس کا ہر اسم، ہر نام الاعلیٰ بلند ترین ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر الرحمن اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور صفت بھی ہے. سو اس اسم کی تسبیح کیا ہوگی کہ اس کی رحمت ہر قسم کے نقص، کمی، کوتاہی سے پاک ہے. اس کی رحمت پرفیکٹ ہے، فلالیس ہے، اور
اس کی صفت رحمت العالی یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بلند ترین ہے۔ انسان بھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست پر رحم کر سکتے ہیں، ماں رحم کرتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ بلند ترین، انفائنائٹ، انکاؤنٹیبل۔ اسی طرح الرؤوف اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، صفت بھی ہے، بہت ہی شفیق، مہربان اور نرمی کرنے والا۔ اس اسم کی تسبیح کیا ہوگی کہ اس کی شفقت، اس کی نرمی ہر کمی ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام شفیق کے مقابل اس کی شفقت بلند ترین ہے، اس جیسا شفیق کوئی نہیں ہے۔ پھر الغفور وہ معاف کرنے والا ہے۔ سو سبح اسمہ اپنے رب کی مغفرت کی تسبیح کرو، اس کی مغفرت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، نہ ہی وہ تھکتا ہے معاف کر کے، نہ ہی تنگ آتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ فیصلہ کرے کسی کو معاف نہ کرنے کا تب بھی اس کی مغفرت میں کوئی نقص نہیں ہے، اور اس کی مغفرت کمال عروج پہ العالی ہے۔ مخلوقات ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں مگر اس جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ نہ صرف وہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے بلکہ معاف کرنے کے بعد محبت بھی کرتا رہتا ہے، سب معاف کرنے والوں میں بلند ترین۔ الجبار یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس کی تسبیح کیا ہوگی کہ اس کی پکڑ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں فلاں ظالم کو پکڑ سکتا ہے مگر کسی فلاں ظالم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور اس کی پکڑ سب سے اعلیٰ ہے، یعنی ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت شدید ہے، ظالم کو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ پھر اسی طرح العزیز وہ العزیز ہے، اس کا غلبہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، اور ہر غالب سے بلند ترین ہے۔ العالی ہے، اس کا غلبہ کل کائنات پر ہے، ہمیشہ سے اس کا غلبہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ ایسے ہی الحکیم اس کی حکمت ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ کائنات کا نظام اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے، کوئی شے بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، اور اس کی حکمت سب سے زیادہ ہے، ایبسلیوٹ ہے، انفائنائٹ ہے، العالی ہے۔ تو ان سب کے درمیان اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکا سبح اسم ربک العالی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یعنی جس رب کا پتہ آپ دے رہے ہیں اس کی ہر خوبی فلالیس ہے اور وہ العالی اور بلند ترین ہے۔ سو سبح کا معنی ہے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنا، اور العالی کا معنی کیا ہے؟ پازیٹیوٹی کی عروج، بلندی پر، یعنی بعید عن النقائص و انتہاء الکمال، یعنی نقص تو ہے ہی نہیں اور کمال کی انتہا جہاں تک کسی کی پہنچ ہو ہی نہیں سکتی، نہ رحمت میں، نہ مغفرت میں، نہ غلبے میں، نہ حکمت میں، نہ ہی کسی اور خوبی میں۔ سو اس کی ہر خوبی کوالٹی وائز فلالیس ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس کی ہر خوبی کوانٹیٹی وائز بلند ترین ہے، دا ہائیسٹ ہے۔ ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب، یہ ہے سبح اسم ربک العالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق فسوی، آپ کا رب جو تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، پھر تسویہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جن، سورج، چاند، ستارے، زمین، پانی، چرند پرند سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہے۔ اب تخلیق دو طرح سے پاسبل ہے، ایک تخلیق من العدم ٹو کریٹ وداؤٹ مٹیریلز، اور دوسرا تخلیق من الوجود ٹو کریٹ ود مٹیریلز۔ کائنات تخلیق کیا ہے؟ تخلیق من العدم، اور جیسے پانی ہے، پانی کیا ہے؟ تخلیق من الوجود، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا۔ سو اللہ تعالیٰ تخلیق من العدم بھی کرتا ہے اور تخلیق من الوجود بھی فرماتے ہیں۔ بعض مخلوقات کو بھی اس نے تخلیق کی خوبی دی ہے، جیسے پودے اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں بائی دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس، پرندے اپنے گھونسلے بنا سکتے ہیں، اسی طرح انسان میں بھی تخلیق کی، کریٹ کرنے کی خوبی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر کوئی مخلوق من العدم کریٹ نہیں کر سکتی، اور من الوجود بھی ایک خاص حد تک کریٹ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو الخالق ہے، تخلیق میں بلند ترین، اس جیسا خالق کوئی نہیں۔ تو ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الذی خلق الانسان فسواہ، کہ جس نے انسان کو تخلیق کیا پھر اس کا تسویہ فرمایا۔ یہاں خلق کے ساتھ کوئی مفعول نہیں ہے، یعنی
یہاں صرف انسان مراد نہیں ہے، کل مخلوقات کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا فسوا یعنی نہ صرف اس نے مخلوقات کو تخلیق کیا بلکہ پھر ان کا تسویہ بھی کیا۔ تسویہ کیا ہوتا ہے؟ تسویہ یعنی کسٹمائزیشن۔ آسان الفاظ میں ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں، ہر خلقت کو اس کی زندگی کے مطابق خصوصیات دی ہیں۔ Every creation has features perfectly according to its life۔ اس کی بہترین مثال اونٹ ہے، کیمل۔ اگلی صورت میں بھی آئے گا، سورۃ الغاشیہ میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بنایا گیا؟ تو اونٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں an animal especially designed for the desert۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر وہ خصوصیت رکھی ہے جو صحرا میں زندہ رہنے کے لیے اس مخلوق کو چاہیے تھی۔ یہ اس کا تصفیہ ہے۔ نہ صرف وہ کوہان میں فیٹس اور واٹر جمع کر لیتا ہے بلکہ اس کے ہونٹ، اس کے لپس ایسے سخت لیدری ہیں کہ وہ صحرا کے کانٹوں والے پودے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کی پلکیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ صحرا میں ریت کے طوفان میں اس کی آنکھوں میں ریت نہیں جاتی۔ تو بہت سی مخلوقات کے پاس آنکھیں ہیں مگر اونٹ کی آنکھیں اس کی زندگی کے مطابق کسٹمائز ہیں، اسپیشلی ڈیزائن ہے۔ یہ اونٹ کا تصویر ہے۔ ایک شاہین آسمان سے 3 کلومیٹر کی بلندی پر بھی ہو تب بھی زمین پہ پھدکتے ایک خرگوش کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی زندگی کے مطابق یہ اس کی آنکھوں کا تصویر ہے۔ ایک پولر بیئر ہے، شدید سردی کا جانور ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک موٹی سی فیٹ کی لیئر دی ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ایک فر کی لیئر دی ہے تاکہ وہ شدید سردی میں سروائیو کر سکے۔ یہ اس کا تصویر ہے۔ پودے موبائل نہیں ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چل نہیں سکتے۔ انہیں یہ تصویر دیا کہ وہ اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف خود زندہ رہتے ہیں بلکہ بہت سے جانوروں، پرندوں، انسانوں کو بھی خوراک دیتے ہیں۔ اسے کہیں گے خلقہ فسوا، تخلیق اور اس کے ساتھ تسویہ۔ بہترین تخلیق اور تسویہ کس مخلوق کا ہے؟ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً انسان کو بہترین خلقت پر بنایا، نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی۔ وہ ہر انسان دوسرے سے مختلف خوبیاں دے کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جس نے قدر معین کی پھر ہدایت بھی دی۔ قدر یعنی ایسٹیمیشن، لیمیٹیشن۔ ہر مخلوق پہ کچھ نہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ جیسے ایک بیج کی تقدیر ہے کہ وہ زمین میں جائے گا، کچھ دن اندھیرے میں رہے گا، پھر گرو کرتا کرتا زمین سے باہر آئے گا۔ اس دوران اس بیج کا تصفیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ خوراک بھی رکھی ہے جس سے وہ زندہ رہ پاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی جڑیں زمین میں بڑھتی ہیں اور اس کی جو شوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ زمین کو کیسے پھاڑتی ہوئی باہر نکلے، سورج کے ذریعے اپنی خوراک کا بندوبست کرے اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ لائف شروع کرے۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ ایک چونٹی کی تقدیر ہے کہ وہ سردی میں سروائیو نہیں کر سکتی، لیکن اسے ہدایت بھی دی ہے کہ گرمیوں میں خوراک کو ذخیرہ کیسے کرے تاکہ سردی میں کھا سکے۔ جیسے قرآن میں کیا ہے وَأَوْحَى رَبَّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ تو یہ تمام آیات جو شہد کی مکھی کے بارے میں، یعنی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اسے سکھایا کیسے گھر بنائے، کہاں بنائے، پھر میٹھے اور کڑوے پھولوں سے رس چوس چوس کر کیسے نفع بخش شہد بنائے۔ شہد بنانا اس کی تقدیر ہے اور یہ کام اسے کیسے کرنا ہے اس کی ہدایت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اسے فطری ہدایت کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو سب کچھ سکھا دیا۔ انسانوں کو نہ صرف فطری ہدایت ملی ہے، سینسز کی ہدایت، عقلی ہدایت بھی ہر مخلوق سے زیادہ ہے، اور پھر ہدایت رسالت، یہ ایک اور بہترین اور مضبوط ہدایت کا ذریعہ۔ تو جیسے انسان خلقت اور تسویہ میں سب مخلوقات میں اوپر ہے، اسی طرح انسان کی تقدیر ہے کہ اسے حساب دینا ہے، سو اس کی ہدایت کے ذرائع بھی اسی حساب سے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے۔ تو اہل علم لکھتے ہیں کہ تخلیق اور ہدایت یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جن سے انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اس کے ہونے کو جان سکتا ہے۔ سو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، تخلیق کا ذکر کیا اور اس کے بعد ہدایت کا۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تخلیق اور ہدایت۔
پہلی وہی میں بھی تخلیق اور ہدایت کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد آگے چل کر کے آتا ہے الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے ہدایت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی اخرج المرعى، اور آپ کا رب جس نے المرعى نکالا۔ المرعى کہتے ہیں سیلف گروئنگ پلانٹس، گھاس اور چھوٹے چھوٹے خضرو پودے۔ المرعى یعنی ما یرعى، جسے چرا جا سکے، جیسے چرنے والے جانور سبزے کو یہاں وہاں چرتے ہیں، اس سبزے کو المرعى کہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اس کا رنگ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے، دور تک پھیلی ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک کا، سکون کا احساس دیتی ہے، اور جانور کے لیے تو اس میں پارٹی ہے۔ یہ المرعى زمین سے نکلتا ہے اور اسی سے جڑا رہتا ہے، تیز ہوا سے بکھرتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجعلہ، پھر اسی المرعى کو اس نے بنا دیا غثاء احوا۔ غثاء کہتے ہیں شیء خفیف لا وزن لہ، یعنی ایسی شے جو کمزور ہو، جس کا کوئی خاص وزن نہ ہو۔ تذروہ الریاح، یعنی ہوا اسے ادھر ادھر بکھیرتی رہے۔ غثاء السیل کہتے ہیں سوکھی گھاس جو سیلابی پانی کے اوپر تیر رہی ہو، وہ پانی کے رحم کرم پر ہے، جہاں بھی اسے لے جائے۔ اور احوا کا معنی ہے سواد، یعنی کالا یا سیاہ۔ اصل میں یہ اشارہ کیا ہے؟ تغیر لون المرعى، یعنی اسی سبزے کا رنگ میلا، کالا، براؤن سا ہو گیا، یعنی اسی سبزے میں وہ اٹریکٹیونیس نہ رہی۔ المرعى غثاء احوا میں کنورٹ ہوگی۔ پہلے کیا تھا؟ سبزہ، فریش گھاس، آنکھوں کے لیے اٹریکٹیو، جانوروں کی خوراک۔ یہ المرعى کیا بن کر رہے گی؟ غثاء احوا، سوکھی، بے وزن، بد رونق اور بدرنگی سی گھاس جسے جانور بھی منہ نہ مارے۔ فرام اٹریکٹیو اینڈ پروڈکٹیو ٹو ان اٹریکٹیو اینڈ نان پروڈکٹیو، یعنی یہ گھاس اپنی زندگی پوری کر کے ختم ہوگی۔ اب دیکھیں المرعى یہ چارہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ جیسے ایک دیگ کو چیک کرنے کے لیے پوری دیگ کو کھانے کی ضرورت نہیں، ایک پیالی چاول سے بھی ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں جز بول کر کل مراد ہونا۔ جیسے یہ ایک مخلوق اپنے حسن اور اپنے فائدے کے عروج پر تھی، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، فنا ہوگی، غثاء احوا بن گئی۔ یہاں ایک مخلوق کا ذکر کر کے کل مخلوقات کی طرف اشارہ ہے۔ ہر مخلوق چاہے جو بھی اس کا تصفیہ ہو، اسے زندگی گزارنے کے لیے جس طرح بھی ہدایت بھیجی جائے، ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گی۔ ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ فار ایگزامپل زمین، جتنی مرضی رنگا رنگی اور حسن اس میں نظر آتا ہو، یہ دنیا آخر یہ بھی ایک دن فنا ہو جائے گی۔ یہی بات آگے چل کر اس صورت میں پھر سے آئے گی کہ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے تخلیق کی، تصفیہ کی۔ ہر مخلوق، ہر شے بے قدر موجود ہے، اور ہر مخلوق کے لیے ہدایت کا بندوبست بھی ہے، مگر یہ نہ بھول جانا کہ یہ سب کا سب فانی ہے اور عارضی ہے۔ یہ اس صورت کا فرسٹ پارٹ ہے، فرسٹ 5 آیات۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔